السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورۃ ہود ہے اور پارہ کا نمبر 12 ہے۔ لاسٹ ٹائم الحمدللہ ہم نے 95 نمبر آیت تک کمپلیٹ کیا تھا، جس میں رکوع نمبر 8 اور حضرت شعیب علیہ السلام قوم مدین کا تذکرہ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کا پورا کیا ان میں خرابی تھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو پنش کیا تھا، وہ ساری بات ہم نے ڈسکس کی تھی۔ آج جو ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 96 سے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اسی طرح سے ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، وسلطان مبین، اور واضح سند کھلی دلیل دے کر بھیجا۔ اور دلیل سے مراد ہے نبوت، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نشانیاں، اپنے معجزات اور ایک کھلی دلیل یعنی نبوت تورات دے کر بھیجا۔ کہاں؟ اِلیٰ فرعون وملئہ، اور فرعون اور اس کے درباریوں، اس کے چیلوں کی طرف۔ واتبعوا امر فرعون، وہ لوگ جو فرعون کے درباری تھے، فرعون کی رعایا تھی یا فرعون کی جو چیلے تھے، وہ فرعون کے حکم کو مانتے تھے۔ وما امر فرعون بالرشید، اور وہ یہ بات جانتے تھے کہ فرعون کا جو حکم ہے وہ کوئی اچھا حکم نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا۔ موسیٰ کیا لے کر آئے ہیں؟ اللہ کا پیغام، اور یہ بات ہم سورہ البقرہ میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، سورہ الاعراف میں پڑھ چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں نہایت اختصار کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور اس دعوت کے نتیجے میں جو انجام ہوا ہے یہاں پر بتایا ہے کہ کس طرح سے برکردار اپنے انجام پر پہنچے ہیں۔ تھوڑی سی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پورے احوال کو بتا دیا ہے، لیکن یہاں پر ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقی ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں، مین پوائنٹ جو تھا اس کو ڈسکس کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو اہم پوائنٹ تھے وہ یہ تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باقی مقامات پر اگر ہم سب کو جوڑیں تاکہ یہ بات صحیح سمجھ میں آ جائے، سورہ البقرہ کو بھی دوبارہ ذہن نشین کریں، سورہ الاعراف جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اسی طرح سے سورہ القصص ہے، جن صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واحد وہ پیغمبر ہیں جن کا قرآن میں سب سے زیادہ تذکرہ آیا ہے، کیونکہ یہ وہ نبی ہیں جو سب سے زیادہ چیلنجز فیس کر کے گئے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن میں سب سے زیادہ کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ جو ہے وہ خود بہت بڑے مضبوط جسم کے طاقتور جرأت مندانہ انسان تھے، نہایت جلالی طبیعت کے مالک تھے، اور ان کو اتنی مضبوط قوت دماغ اور طبیعت جو دی گئی تھی وہ اس وجہ سے دی گئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جس کی طرف بھیجنا تھا وہ بھی ایک جابر و قاہر بادشاہ تھا۔ وہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا تھا، چیز کیا؟ وہ خدا سمجھتا تھا، اور رعایا جو ہے اس کو سچ میں خدا مانے بیٹھی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر جب حضرت موسیٰ کو بھیجا تو اللہ کو پتہ تھا کہ وہ قوم ایسے ماننے والی نہیں ہیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو معجزات دے کر بھیجے، جن میں دو بڑے واضح معجزے تھے۔ ایک معجزہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ کا ان کی لاٹھی کا اژدہا بننا، اور دوسرا وہ اپنے بغل میں ہاتھ ڈال کے باہر نکالتے تھے
تو وہ شائن کرتا تھا، چمکتا تھا۔ یہ دو وہ معجزات تھے جو فرعون نے مانگے نہیں تھے، بن مانگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا کیے، تاکہ فرعون جیسے جابر و قاہر بڑے بادشاہ کے اوپر حضرت موسیٰ کی شان و شوکت اور دبدبہ آ جائے۔ اس قسم کے بادشاہت کو جب دعوت تبلیغ اور یہ اسلام کی دعوت دینی ہوتی ہے تو اس وقت بڑے ہی معجزات سامنے لانے ضروری ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی حاکمیت اور اپنی خدائی کے بارے میں جو بتانا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو پیغام دے کر بھیجا تھا، اس کے ساتھ ساتھ معجزات بھی دے کر بھیجے ہیں۔ لیکن فرعون نے کھلے دربار میں، بڑے دربار میں، اپنے درباریوں کے سامنے اللہ کے پیغام کو سنا، لیکن نہ تو اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کیا بلکہ اپنے خدائی دعوے پر قائم رہا اور بنی اسرائیل پر ظلم کرتا رہا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ دعویٰ تھا کہ بنی اسرائیل جس کو اس نے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی زور نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ بنی اسرائیل اس کی غلام کیسے بنی تھی، ہم پہلے تفصیل سے سورہ الاعراف میں پڑھ چکے ہیں، لیکن دوبارہ یہاں بتانا ضروری ہے تاکہ ہمیں یہ بات کمنگ سون جو بات آنے والی اگلی آیات میں ہمیں وہ سمجھ میں آ جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں بکتے بکاتے گئے ہیں اور بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے ان کی پوری فیملی مصر شفٹ ہو گئی ہے، تو اگلی جنریشن مصر میں چلتے 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 حضرت موسیٰ تک کا دور آ گیا، اور مصری جو اصل میں خاندان تھا، خاندان نبوت تھے، جو بنی اسرائیل تھے، جو فلسطین چھوڑ کے انبیاء کا مسکن چھوڑ کر یہاں مصر میں آئے تھے، وہ مصر میں محکوم ہو گئے اور یہاں کے بادشاہ ان پر حاکم ہو گئے۔ اور بادشاہوں کا یہ رویہ تھا، جو مصری ہوتے تھے ان کے ساتھ اور رویہ رکھا جاتا تھا، جو غیر مصری ہوتے تھے، باہر کے ہوتے تھے، اسپیشلی بنی اسرائیل، ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے جاتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دو چیزیں لے کر آئے ہیں بادشاہ کے پاس، ایک یہ کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دیا جائے، اس کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کی جائے، اور دوسرا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کر لیا جائے اور اپنے خدائی دعویٰ سے دستبردار ہو جائے۔ اب یہ بات ساری ہمیں سمجھ میں آ گئی، اور تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 96 اور 97 میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے فرعون کو، جب موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا علیہ السلام کو، تو فرعون کے درباری جو ہے موسیٰ کو بے تکا قسم کا رب مانے بیٹھے تھے، خدا مانے بیٹھے تھے، حالانکہ فرعون کا حکم ماننا کوئی عقل مندی کی بات نہیں تھا۔ اب چونکہ ہم سارا جو ہے سیاق و سباق کے حوالے سے بات سمجھ چکے ہیں موسیٰ اور فرعون کی، تو اب آیت نمبر 98 پڑھنا زیادہ سمجھنا آسان رہے گا۔ یقدم قومہ یوم القیامۃ فاوردہم النار۔ اب دنیا میں کیا ہوا، دنیاوی اعمال یہاں پر ہی ختم ہو جاتے ہیں 97 تک۔ اگلی بات جو اب ہم پڑھ رہے ہیں 98، یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کل قیامت کے دن فرعون اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا، اور سب سے پہلے فرعون جہنم کے کنارے تک آ کھڑا ہوگا، اور ظاہر ہے وہ جہنم کے کنارے آئے گا تو پیچھے سے وہ بھی گرے گا اور پیچھے سے اس کی قوم بھی جہنم میں گرے گی۔ وبئس الورد المرود، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بہت ہی بری وارد ہونے کی جگہ ہے، یعنی داخل ہونے کی جگہ ہے، گرنے کی جگہ ہے جہنم، جس میں وہ داخل ہوں گے، گریں گے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیاوی اعمال کو ڈسکس نہیں کیا، چونکہ وہ پہلے بہت سی صورتوں میں آ چکا ہے، اور پھر جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ اس نے حضرت موسیٰ کی دعوت کو ایکسیپٹ نہیں کیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بہت ظلم و ستم ڈھائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ ان کی قوم کو دریا سے پار، دریا کے دوسری طرف امن و امان سے سیفلی پہنچا دیا، اور فرعون اور اس کے لشکر کو اس سمندر میں غرق کر دیا، اور اس کی ساری کی ساری فوج، اس کا لاؤ لشکر تو غرق ہو گیا، لیکن فرعون کی لاش کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عبرت کے طور پر رکھا۔ یہ بات ہم پہلے بہت سی صورتوں میں پڑھ کر آ چکے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں ایک اور بات کرے جو بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ دنیاوی اعمال کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ آخرت میں سیم ویسے ہوتے ہیں۔ مینس دنیا میں جس طرح کے ہم
اعمال کریں گے، کرتوت کریں گے، ڈیڈس کریں گے، ایگزیکٹلی ویسا ہی اس کا رزلٹ آخرت میں ملنے والا ہے۔ اس دنیا میں فرعون نے اپنے درباریوں، پیروکاروں، اپنے چیلوں کو اپنے پیچھے لگایا ہوا تھا، ان کا لیڈر بنا ہوا تھا، اور ان کو ساتھ ملا کر باقی معصوم لوگوں کو قتل و غارت کرتا تھا۔ بچہ ابھی بورن ہوا ہے تو اس کو قتل کر دیا، باقی لوگوں پر ظلم و زیادتیاں کی، اور اس سارے نتیجے کی صورت میں کیا ہوا، اس دنیا میں بھی اس کی ہلاکت عبرتناک بنی، اور آخرت کا منظر یہاں پر اللہ تعالیٰ منظر کشی کر رہا ہے۔ آخرت میں بھی وہ اپنے ان چیلے بھالوں کا، ان برے لوگوں، پیروکار کے جو بھی اس کے ماننے والے تھے، درباری تھے، ان کا لیڈر بن کے آگے یہ چلے گا، اور پیچھے پیچھے اس کے سارے اس کے لوگ چلیں گے۔ قائد الگ ہوگا اور آگے ہوگا، اور اس کے سارے پیروکار پیچھے ہوں گے۔ تو جس طرف قائد جائے گا جہنمی ہوگا، تو اس کے ماننے والے بھی اس کے پیچھے جہنم میں جائیں گے، اور اگر قائد لیڈر جو ہے وہ نیک اور صالح ہوگا اور اس کو پیروکار اسی راستے پر چلیں گے، تو انشاءاللہ ان کا اللہ تعالیٰ بیڑا پار کر لے گا۔ یہاں پر بہت امپورٹنٹ بات جو سیکھنے والی ہے کہ اپنے قائد کو چننا عقل مندی کے ساتھ، یہ ایک بہت بڑا اس دنیا میں رہتے ہوئے امتحان ہے۔ اور پھر قائد کے ساتھ ساتھ، قائد مطلب اللہ کے پیغمبر اور دین اسلام کو صحیح طور پر ماننا، اللہ کے نبی کو اپنا قائد مان کے ان کی ہر بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتے ہیں اگر انشاءاللہ ہم، تو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کے جھنڈے کے تلے کھڑے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل قیامت کے دن سب سے پہلے جس کے ہاتھ میں لواء جھنڈا ہوگا وہ میں محمد ہوں، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انبیاء آئیں گے سارے میرے جھنڈے تلے ہوں گے، اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن جو اپنی قبر سے سب سے پہلے اٹھے گا میں وہ ہوں، اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کل قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا، اور وہ آگے آگے لیڈر ہوں گے، قائد ہوں گے، ان کے پیچھے پیچھے ان کے ماننے والے، ان کے پیروکار جو ان کی رسالت پر، نبوت پر، ان کے احکامات پر صحیح طور پر عمل کرتے رہے، انشاءاللہ وہ اپنے لیڈر کے ساتھ جنت کی طرف گامزن ہوں گے۔ اور اس کے برعکس جنہوں نے بد کردار لیڈروں کو چنا وہ اپنے پیروکاروں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہاں جو سمجھنے والی بات ہے، ہمیں اپنے لیڈرز کا بہت اچھے طریقے سے انتخاب کرنا چاہیے۔ وَأُتْبِعُوا آگے آیت نمبر 99 ہے، فی هذه لعنۃ ویوم القیامہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے دنیا پر بھی ایسے لوگوں پر لعنت ہے، اور قیامت کے دن بھی ان کے اوپر لعنت پڑی رہے گی۔ بئس الرفد المرفود، کتنا ہی برا انعام ہے، گفٹ ہے جو ان کو کل قیامت کے دن ملے گا۔ تو یہاں وردہ کے مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پانی پینے کے مقام پر کسی جگہ پر اکٹھا ہو جانا، یعنی یہ جہنمی جو ہیں وہ ایک جگہ پر اکٹھے ہوں گے، یعنی جہنم کا کنارہ۔ تو یہ ان کا انعام ہے، یہ ان کا گفٹ ہے جو کہ بہت ہی ناپسندیدہ ہے۔ کوئی بھی اس طرح کا تحفہ انعام لینا پسند نہیں کرے گا، اللہم لا اجعلنا منہم۔ آیت نمبر 100 ہے، ذالک من انباء القری، اللہ کہتا ہے یہ بستیوں، یہ پہلے جو بستیاں گزر چکی ہیں، یہ ان کی کہانیاں، ان کی خبریں ہیں، ان کی باتیں ہیں۔ نقصوہ الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، منہا ان میں سے کچھ انبیاء کا واقعہ، اور ان میں سے کچھ انبیاء جو ہے قائمون، اس میں کچھ انبیاء آج بھی، انبیاء کا تذکرہ، وہ بستیاں آج بھی کسی نہ کسی حالت میں موجود ہیں، وہ حسید، اور کچھ بستیاں بالکل اجڑ چکی ہیں۔ اور یہ بات سچ ہے، بہت سے انبیاء جو ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی قوم کی حالات و واقعات، قوم کی سٹیز، علاقہ اور ان کے مقدس مقامات کسی نہ کسی صورت میں آج بھی موجود ہیں، اور کچھ کے موجود نہیں ہیں۔ کچھ کو تباہ و برباد ہو کے وہ علاقے، ان پر عذاب آیا، لیکن وہ علاقے آج بھی موجود ہیں تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ آیت نمبر 101 ہے، 101، وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ،
اللہ کہتا ہے ان لوگوں کے اوپر ہم نے ظلم نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا تھا۔ فما اغنت عنہم آلہتہم، پھر جس الہ کو، جن معبودوں کو، جن کی پرستش وہ دنیا میں کرتے آئے، جن کو وہ مانتے آئے، کل قیامت کے دن وہ ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے۔ التی یدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر وہ معبود ان کے کچھ بھی کام نہیں ہے، من شیء، کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ لما جاء امر ربک، جب آپ کے رب کا حکم یعنی عذاب آ جائے گا، وما زادوہم غیر تتبیب، اللہ کہتا ہے ان معبودوں کی تباہی میں اللہ اضافہ ہی کرے گا۔ جتنے بھی لوگوں نے غیر اللہ کو اپنا معبود مانا، ان سے نیازیں مانگی، ان کو چڑھاوے چڑھائے، ان سب کا مقصد کیا تھا؟ یہ ہماری بیڑی کو پار کریں گے، اس دنیا میں ہماری مشکلات کو حل کریں گے۔ جتنے بھی لوگ غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اپنی مشکلات کو حل کروانے کے لیے، اپنی کچھ خواہشات کو پوری کروانے کے لیے، اور پھر ان کا غالب گمان یہ ہے کہ اللہ کے پاس یہ ہماری سفارش کریں گے، یہ نیک ہستیاں ہیں، ان کے اعمال بہت اچھے ہیں، ان کے اعمال کی بدولت ہماری بھی بخشش ہو جائے گی۔ تو اللہ نے یہاں صاف واضح کر دیا ہے، جب عذاب کا کوڑا برستا ہے تو کوئی معبود کام نہیں آتا، اللہ کے سوا وہاں کوئی نظر نہیں آتا۔ اس وقت وہ سب، جب اللہ ان کو کہیں گے این شرکائکم، اپنے وہ شریک، وہ معبود لے کر آؤ تاکہ آج وہ تمہاری بخشش کروا سکیں، سفارش کروا سکیں، تو دیکھیں گے ضل عنہم، وہ ان سے گم ہو چکے ہوں گے، وہ خود اپنے آپ کی جان بچانے کے در پہ ہوں گے، کچھ بھی نہیں رہ جائے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان معبودوں کی اب تباہی میں اضافہ ہی ہوگا، جیسے وہ عابد ہیں ویسے ہی معبود ہیں۔ عابد کا جو حال ہونے والا ہے، جو پوچھتے تھے ان معبودوں کو، وہی حال ان معبودوں کا ہوگا۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جہنم میں اللہ تعالیٰ نے الناسی والحجارہ، اللہ تعالیٰ پتھروں کو بھی ڈال دیں گے۔ اگر کوئی لوگ غیر اللہ کی پوجا پتھروں کی صورت میں، بتوں کی صورت میں کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سامنے اس کے بنائے ہوئے معبودوں کو جہنم میں پھینکے گا، تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ یہ معبود جس کو میں ایک عرصہ تک اس ایلوژن میں رہا کہ وہ مجھے بخشوائیں گے، وہ میری بیڑی پار کروائیں گے، آج وہ خود آگ سے نہیں بچ سکے، مجھے کیسے بچا پائیں گے؟ تو یہاں 101 آیت میں اللہ نے بہت کلیئر بات کی ہے۔ 102 آیت جو ہے نا وہ بہت ڈیئر ٹو مائی ہارٹ ہے، بہت قریب آیت ہے، اور یہ وہ آیت ہے جو انسان کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اللہ کہتا ہے اسی طرح آپ کے رب کی گرفت آتی ہے۔ اِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، جب اللہ تعالیٰ کسی بستی کو پکڑتا ہے، وہی ظالمہ، جب وہ ظالم ہوتی ہے، جب کوئی بستی ظالم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اس کے اوپر گرفت کرتا ہے۔ ان اخذہ علیم شدید، بے شک آپ کے رب کی گرفت بہت ہی دکھ دینے والی اور سخت ہے۔ یہاں ایک بات بہت کلیئر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انڈیویجولی جب کوئی پرسن کسی سوسائٹی میں، علاقے میں، معاشرے میں گناہ کرتا ہے تو اللہ پوری معاشرے کو کبھی بھی پنش نہیں کرتے، اس کو کرتے ہیں، اور اس کا معاملہ اگر دنیا میں نہ اللہ پنش کرے تو آخرت پر چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جب پوری کی پوری بستی ظالم ہو جائے، شرک و بدعت پر آ جائے، یا دوسرے لوگوں پر مظالم ڈھانا شروع کر دیں، اللہ کو یہ بات بس پسند نہیں ہے۔ اس صورت میں اللہ اس پوری کی پوری بستی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور اللہ اس وقت ان کے لیے کوئی مہلت نہیں چھوڑتا ہے۔ اس وقت اب ان کے اوپر اللہ کا قہر آنا لازم ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 103 ہے، ان فی ذلک لآیہ، اللہ کہتا ہے یہ اس باتوں میں ہم انسانوں کے لیے نشانیاں ہیں، عبرت ہے، لمن خاف عذاب الآخرہ، ہر وہ شخص کے لیے عبرت ہے، ڈر ہے، خوف ہے، جس نے آخرت کا خوف رکھا اپنے لیے، اس کے لیے ان آیات میں بہت بڑا لیسن ہے۔ ذالک یوم مجموعن، وہ دن ایک دن آئے گا جس دن سب لوگوں کو اللہ اکٹھا کر دے گا، لہ الناس، سارے لوگوں کو، وذالک یوم مشہود، وہ ایسا دن ہوگا جس میں سارے لوگ حاضر ہوں گے، اللہ کے سامنے موجود ہوں گے،
اس دن سے جس کو ڈر آ گیا، خوف آ گیا، اس نے اپنے راستے کی اصلاح کر لینی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ آیت نمبر 104، وما نؤخروہ الا لاجل معدود۔ اللہ کہتا ہے ہم نے اس دن کو بس ایک مدت تک مؤخر کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہم چاہیں تو آج ہی قیامت کو نازل کر دیں، لیکن ہمارا اس کے بارے میں ایک فیصلہ ہے۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ ایک مقررہ دن کو وہ دن آئے گا، وگرنہ جس قدر اس دنیا کے حالات ہیں، لوگوں کے ظلم ہیں اس دنیا کے اندر، اللہ اس دنیا کو ان کی ان اعمال کو دیکھتے ہوئے فوراً ہی عذاب نازل کر دے یا قیامت برپا کر دے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے اس نے ایک مقرر مدت، ایک مقرر دن کو اپنے اس قیامت کی گھڑی کو لانا ہے۔ آیت نمبر 105 ہے، یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں جب وہ دن آ جائے گا، اس دن کوئی اللہ سے بات کرنے کی جرت نہیں کر سکتا الا بإذنہ، مگر ہاں جس کو اللہ اجازت دے دے اللہ سے بات کرنے کا وہ کر لے گا۔ فمنہم شقی و سعید، اس دن سارے لوگ اللہ کے سامنے ہوں گے، اور اللہ کے سامنے حاضر ہوئے لوگوں کے مجمع میں کچھ بدبخت بھی ہوں گے اور کچھ نیک صفت بھی ہوں گے۔ اللہم اجعلنا من السعیدین، اللہ ہمیں نیک صالح صالحین صدیقین شہداء اللہ ان لوگوں میں شامل کر لے، آمین۔ اور اللہ اپنے رحمت سے، اپنے غفور الرحیم ہونے کی جو اللہ کی صفت ہے، اللہ وہ ہم پر بھی صفت نشاور کرے، اور اللہ ہمیں اللہم اہدنا الصراط المستقیم سیدھے راستے کی ہدایت دے، تاکہ اس دن ہم اللہ کے عرش کے سائے تلے ہو جائیں، اللہ کے نیک صفت لوگوں کی صف میں شامل ہو سکے، آمین۔ آیت نمبر 106 ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ شَكُوا، نعوذ باللہ من ذالک، بس وہ لوگ، اب اللہ تعالیٰ بتائیں گے اب جو نیک ہیں اور جو بد ہیں، یہ دو لوگ اللہ کے سامنے ہوں گے، دو کیٹیگریز ہوں گی کل قیامت کے دن۔ تو اب جو اچھے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، جو برے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو پہلا برے لوگوں کی اللہ نے بات کی ہے، جو لوگ برے ہیں، جنہیں نے برے اعمال کیے ہیں، ففی نار، وہ آگ میں ہوں گے، لہم فیہا زفیر، ان کے لیے وہاں پر چیخنا اور چلانا ہے، وہ شہیق اور پکارنا ہے، یعنی وہ دوزخ میں جب وہ گریں گے تو وہاں چیختے اور چلاتے رہیں گے، شور مچاتے رہیں گے اس تکلیف سے، اس عذاب سے جو وہاں ان کو ملنے والا ہے۔ اللہم لا اجعلنا منہم خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس جہنم میں، ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین و آسمان قائم ہے، الا ما شاء ربک، یا پھر جب تک آپ کا اللہ چاہے، ان ربک فعال لما یرید، آپ کا رب ہے جو کرنا چاہے کر دیتا ہے، اس کے پاس قدرت ہے، طاقت ہے ہر چیز کرنے کی۔ یہاں کیا بات سمجھ میں آئی؟ یہاں یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ ایک ایگزامپل ہے قیامت کی۔ اللہ نے جو بات کی ہے، ما دامت السماوات، جب تک آسمان و زمین رہیں گے، جہنمی اس دوزخ میں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم نے کہا ہے، انہوں نے بارہا یہ بات پڑھی ہے، سیکھی ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو زمین و آسمان تک ہر چیز اللہ تعالیٰ تہس نہس کر دیں گے، برباد کر دیں گے، صرف ایک اللہ کی ہستی رہ جائے گی اور اللہ کی دوزخ اور جنت رہ جائے گی۔ تو یہاں پر یہ بات کیوں کہی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان جب تک قائم رہیں گے؟ یہاں یہ ایک ایگزامپل ہے، ایک محاورہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاں یہ عربوں میں ایک مشہور بات ہوتی تھی، جس چیز کو انہوں نے ہمیشگی کی علامت دینی ہوتی تھی، وہ کہتے تھے جب تک زمین و آسمان رہے گا تب تک فلاں چیز رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ایگزامپل کو ریوائز کیا ہے، وگرنہ ہم سب کو پتہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب ہر چیز تباہ و برباد رہ جائے گی، الا وجہ ربک، ہمارے رب کے چہرے کے علاوہ۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز تباہ و برباد جب ہو جائے گی تو اس کے بعد جہنمیوں کو جو ٹکانا ہے وہ ہے آگ۔ اللہم لا اجعلنا منہم۔ آگے انشاءاللہ تذکرہ آئے گا جنتی لوگوں کا، وہ ہم اپنا نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔